مسیح کے زندہ جلالی بابرکت بے ابراہیم اور جلیل مہم بڑے میٹھے نام میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. ہاللویا. ہاللویا. خدا باپ یسوع المسیح خدا روح القدس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر سے انہوں نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کی جائے, زندہ خدا کی حمد و ثنا کی جائے, زندہ خدا کی مدح سرائی کی جائے اور زندہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے, جو بند گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. خدا کا وہ دو دھاری تلوار کا کلام جو ہماری نسلوں کے لیے بڑا نایاب ہے. خدا کا وہ دو دھاری تلوار کلام جو سونے چاندی کے سکوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. خدا کا وہ دو دھاری تلوار کلام جو ہماری نسلوں کے لیے خدا نے فرمایا کہ میرا کلام تجھے زندہ کرتا ہے. خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا ہے. خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہتھوڑے کی مانند ہے. خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دودھ کی مانند ہے, جب ہم اسے پیتے ہیں تو ہمارے دانت سفید ہو جاتے ہیں. خدا کا وہ کلام جب ہمارے جسم میں جاتا ہے تو ہماری روح کو بدلتا ہے, ہمارے ڈی این اے کو بدلتا ہے, ہماری نسل کو بدلتا ہے, ہمارے جسم کو بدلتا ہے, ہمیں جسمانی سے روحانی بناتا ہے, ہمیں گنج سے اٹھا کر عرش مولا پاکی سے اٹھا کر پاکیزہ بناتا ہے اور اس زمین سے اٹھا کر اوپر والے یروشلم یعنی تیسرے آسمان پر پہنچاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں خدا باپ کے لیے, یسوع المسیح کے لیے, خدا روح القدس کے لیے, تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے, خدا کی شریعت کے لیے, خدا کے فضل کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. دوستو آپ سبھی بخوبی واقف ہیں کہ آج کا کلام خدا جو ہے وہ ہے خدا روح القدس, یسوع المسیح اور خدا باپ. اور اگر آپ اس ڈائریکشن کو صحیح معنوں میں لیں تو باپ, بیٹا اور روح القدس. اور آج کا کلام خدا نہایت ہی نایاب اور نہایت ہی منفرد ہے آپ لوگوں کی نسلوں کے لیے, آپ لوگوں کی ہڈیوں کے لیے, آپ لوگوں کے جسموں کے لیے, آپ لوگوں کی کمزوریوں کے لیے, آپ کے قرضوں کے لیے اور جتنی بھی تکالیف ہیں آپ کو, خداوند آپ کی ساری تکلیفوں میں آپ کا ساتھ دینے کو ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کی آیت مقدسہ, خداوند یسوع المسیح کا پاک صحیفہ جو کہ مقدس سلطان العارفین یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت. غور سے سنیے گا دوستو, اس اتفاق میں کیا مرقوم ہے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. کلام خدا کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو, آمین. اب دوستو آپ سبھی مسیحی گھروں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سبھی بخوبی واقف جانتے ہیں, ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مسیحی تعلیمات ہیں کیا. اور آیت مقدسہ جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے اور وہ شروع ہی سے خونی ہے. اور خون کس کا کرتا ہے؟ وہ حق کا کرتا ہے, صداقت کا کرتا ہے, سچائی کا کرتا ہے. گو کہ اگر آپ مسیحیت میں ہو کر ایسے کچھ ایکٹیویٹیز میں ہیں یا ایسے کچھ روایات میں ہیں جو بائبل مقدس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, تو یاد رکھیے گا ابلیس نے آپ کے اندر ہو کر اس سچائی کا گناہ کر دیا جو کلام خدا میں سے ہے. اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ کہتا کہاں سے؟ یہ بائبل مقدس سے نہیں کہتا, یہ اپنی ہی سے کہتا ہے, اپنی ہی طرف سے کہتا ہے. مجھے لوگ کتابیں چلی کہتے ہیں اپنے بولو لالا کے اندر, اپنی ہی طرف سے کہتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے, یعنی جو اس بائبل سے باہر ہے, جو اس بائبل مقدس سے باہر ہے وہ جھوٹ ہے, اور جو اس بائبل سے باہر کی تعلیم دیتا ہے وہ جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے. اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ بہتیرے تم میں سے آئے گئے جو بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں. بہت سارے جھوٹے نبی اور رسولوں کا بھی اسی بائبل مقدس کے اندر, کتاب مقدس کے اندر, کلام خدا کے اندر ذکر پایا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں باپ, بیٹا اور روح القدس کی جو کہ تثلیث خداوندی ہے. ہمارے بہتیرے ایسے ڈینومینیشنز ہیں جو یسوع المسیح کو خداوند خدا نہیں مانتے. ایک ڈینومینیشن تو ایسی ہے جو کہتے ہیں اسپرٹ اونلی, سب کچھ روح ہے.
اور کچھ ڈینومینیشن ایسی ہیں وحدانیت پہ ہے کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا نہیں، وہ الہی ذات سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صرف واحد خدا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، اس ڈیٹیل کو ہم پھر کبھی دیکھیں گے، لیکن جاتے ہیں ان کی فضیلت پر کہ باپ کی فضیلت کیا ہے، بیٹے کی فضیلت کیا ہے، اور روح القدس کی فضیلت ہماری زندگی کے اندر ہے کیا۔ اب جب باپ کو آپ دیکھتے ہیں کرائٹیریا کے اندر باپ کیسے کام کرتا ہے، خدا واحد ہے، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں، اور اس کی پرسنالٹیز ہمارے سامنے تین آ جاتی ہیں، جو کہ باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں اور روح القدس کی شکل میں۔ اب جب باپ کے سنہریوں کو آپ دیکھتے تو باپ ہمیں کیسے محبت رکھتا ہے، باپ ہم سے کیسے محبت کرتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے انبیاء مرسلین، انبیاء اکبر کو دیکھا، انبیاء اصغر کو دیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کو کیسے لے کر چلتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، مرکزی آیت کو آپ نے یاد رکھنے کہ ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں باپ ابراہیم کو، جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ جب باپ ابراہیم سے کہا گیا کہ 99 سال کے اندر تجھے خوشخبری ملے گی اور 100 سال کے اندر تجھ سے بچہ پیدا ہوگا اور وہ نورینہ فرزند اسحاق ہوگا، جو آسمان ہی سے ایک ایسی سٹمپ لگوا کر آیا کہ وہ عرش معلیٰ پر ہی جائے گا، وہ خدا کا بڑا چہیتا تھا۔ اب خدا نے کہا کہ جو چیز تیری نظر میں بہت ہی زیادہ عزیز ہے وہ میرے لیے قربان کر دے۔ خدا بھی یہ جانتا تھا کہ میں کس کی قربانی کے لیے سے کہہ رہا ہوں، اور بیٹا بھی یہ جانتا تھا، یعنی باپ ابراہیم، کہ یہ مجھے کس کی قربانی دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو دوستو یاد رکھے گا، اس نے دل میں کوئی بے ایمانی نہ رکھی، اس نے دریغ نہ کیا، اپنے 2 ملازموں کے ساتھ جاتا ہے۔ جب پہاڑ کے اوپر جب جاتا ہے اپنے 2 ملازموں کے ساتھ، تو وہیں پر وہ انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ یہیں پر رکو، ہم واپس آئیں گے۔ کتنے آئیں گے واپس؟ یعنی کہ دونوں جا رہے ہیں اور دونوں واپس آئیں گے۔ باپ ابراہیم کی محبت، باپ ابراہیم کی فضیلت، اور باپ ابراہیم کو جو خدا نے قدرت دی، اس کا اظہار دیکھیے وہ کیسے کر رہا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں اسے قربان کرنے، لیکن ہم واپس آئیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ واپس آئیں گے۔ وہ خدا پر ایسا توکل رکھے ہوئے تھا، اسے پتا تھا اگر میں یہ چھرا اپنے بچے پر چلا دوں، اگر میں اپنے بچے کو اس خدا کے لیے مار بھی دوں، تو میرا خدا ایسا ہے جو پیدائش میں کہہ دیتا ہے تو زمین بن جاتی ہے، جو پیدائش میں کہہ دیتا ہے تو آسمان بن جاتا ہے، جو پیدائش میں کہہ دیتا ہے تو فرشتگان بن جاتے ہیں، جو پیدائش میں کہہ دیتا ہے تو چوپاہے، نباتات، حشرات بن جاتے ہیں، جو کہہ ہی دیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ بن جاتا ہے۔ میرا خدا ایسا ہے، اگر میں اپنے بچے کو مار دوں تو یہ خدا اس بچے کو زندہ کرے گا اور پھر سے مجھے دے گا اور کہے گا اس کی نسل سے میں بادشاہوں کو پیدا کروں گا۔ ہلیلویا! ارے یسوع کے لیے ایک بار زوردار تالی۔ اب باپ کی فضیلت بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کی محبت دیکھیے باپ کے ساتھ کیسی تھی۔ جب باپ کی فضیلت آپ اور دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت سر نے گایا، علیشا نبی کو جتنا دیا جیسے دیا ایلیا سے دگنا۔ اب ایلیا مقدس ایلیا جو تھے وہ 16 معجزے کر چکے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے اگر آپ گنتی بھی کرنا چاہیں تو مقدس علیشا نے ٹوٹل 32 معجزے کیے۔ لیکن دوستو جب انہی دونوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ایلیا نبی کو فرماتی ہے کہ جب کال پڑا ہوا ہے، اور کال جب پڑا ہوا ہے تو کس کے گھر پہ جانا ہے؟ ایک بیوہ کے گھر میں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ باپ کی یعنی خدا کی رغبت بیٹے کے ساتھ کیسی تھی۔ ابھی ہم یسوع مسیح پر نہیں آئے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں باپ کی۔ تو باپ کی جو انسانی بیٹے ہیں، جو جسمانی بیٹے ہیں، وہ کہ اس کے بعد ایمان لانے کے بعد وہ روحانی بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، خداوند اپنے بیٹے سے فرماتا ہے کہ اب تجھے اس بیوہ کے گھر میں جانا ہے۔ اب وہ خدا کے سورما کو دیکھیے، خدا کا ایسا بڑا سورما جو رہتا نالے کے اندر ہے، لوگ مر رہے کال سے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کبوتر کی بیٹ کھا رہا ہے اور کوئی گدھے کا سر کھا رہا ہے۔ کھانے میں آپ ڈشز دیکھیے کہ کوئی کبوتر کی بیٹ کھا رہا ہے اور کوئی گدھے کا سر کھا رہا ہے، یعنی کہ اتنا کال پڑ گیا وہاں پر۔ سو خدا کا بڑا سورما کیا کہتا ہے؟ خدا کا بڑا سورما کہتا ہے خداوند جو تو کہے گا میں کروں گا۔ تو وہ نالے کے اندر رہتا ہے، خدا نے اسی پانی کو پاک کیا، وہ وہی پانی پیتا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کبے صبح اور شام اس کے ساتھ گوشت اور اس کے لیے روٹی لے کر آتے تھے۔ یہ کبوں کی خصلت ایسی ہے کہ اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے کچھ کھا رہے ہیں تو آپ سے چھین کر لے جائیں گے۔
कब्रों की ऐसी खसलत है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप जिंदा खुदा को मानते, जब जिंदा खुदा के कहे पर चलते, जब आप में मकर नहीं होता, जब आप में झूठ नहीं होता, जब आपका बाप इब्लीस नहीं होता और वो झूठों का बाप आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, आपका बाप सादिक होता है, आपका बाप खुदा होता है, तो खुदा नाले के अंदर उसे खिलाता है, खुदा नाले के अंदर उसे पिलाता है और फिर कहते हैं उस बेवा के घर जाओ। और वो बेवा को भी देखिए, उसी बेवा के घर क्यों भेजा, उसी बेवा के घर क्यों भेजा, उसी बेवा के घर इसलिए भेजा, वो कहती थी खुदावंद मैं गधे की पीठ नहीं खा सकती, मैं गधे का सर नहीं खा सकती और कबूतर की पीठ नहीं खा सकती, क्योंकि तूने कलाम खुदा में फरमाया ये हराम है, मैं इसे नहीं खा सकती, अगर मैं खाऊंगी तो तू नाराज होगा। ये होगा क्या, मेरे पास रोटी है, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और वो फिर मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए तो है नहीं। लेकिन ऐ खुदावंद तू मेरा मुक्तिदाता है, मैं तेरी हकारत नहीं कर सकती, मैं तेरे सामने गुनाह नहीं कर सकती, तू मुझे बता क्या करने। तो वहां पर खुदा ने एलिया को भेजा। खुदा ने कहा जब मेरी बंदी मेरा ख्याल रखती है तो मैं उसका ख्याल रखूंगी। और जब एलिया गया तो उसने कहा ना तेरे मिट्टी में से कभी आटा और ना कुप्पी में से तेल खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली है। दोस्तों याद रखिएगा, उस औरत ने इस तरह की कोई हमाकत नहीं की। आज साडे लोग चर्चा दे अंदर है तालीम दी जाती है कि कुर्बानी दा गोश्त खाओ, नहीं खा सकते बाप बेटा करके खा लो। तो मरकजी आयत को याद रखिएगा, प्लीज झूठा बल्कि झूठों का बाप है। चाहे जितनी मर्जी इनू फड़ लो ते जिन्ना मर्जी यीशु कर लो, उसका बाप शैतान इब्लीस है, क्योंकि वो बाइबल से बाहर चला गया। और क्या क्वालिटी बताई, कहां से बोलता है, अपनी ही से बोलता है। बाइबल मुकद्दस इस तरह की कोई तालीम नहीं देती। जब खुदा ने उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम किया तो दोस्तों आपके लिए और मेरे लिए क्यों ना करेगा। याद रखिएगा, जो खुदावंद कहता है उसको कीजिए। और अलीशा नबी को देखें, बाइबल मुकद्दस में यीशु अल मसीहा फरमाते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछने को हूं, आप लोग बताइएगा मुझे कि जो मुझ पर ईमान रखता है, या जिंदगी की रोटी मैं हूं, या जो मुझे खाता है, जिंदगी का पानी मैं हूं, या जो मुझे पीता है, वो कब तक जिंदा रहेगा। वो कि अगर वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। इसका क्या मतलब, यानी मसीह पर ईमान लाते हैं जो, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे, वेरी गुड। जिस्मानी तौर पर मर जाएंगे, रूहानी तौर पर जिंदा रहेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और कोई, चलिए सुनिएगा। अब खुदावंद क्या फरमाता है, खुदावंद जो कहता है वो करता है। कई बार तो ऐसा हुआ खुदावंद ने कहा बाद में, लेकिन किया पहले। आप देखते हैं खुदा के बड़े सूरमा अलीशा नबी को। अलीशा नबी खुदा का ऐसा सूरमा था, जब उसकी हकारत की जाती है या उसके सामने खुदा की हकारत की जाती है तो रिछनी जंगल में से 2 रिछनियां आती हैं और वो 42 लोगों को, 42 बच्चों को वहां बच्चे लिखा है। लेकिन आप ओरिजिनल मतन में पढ़िए तो वहां लफ्ज नार लिखा हुआ है। नार कहते हैं जवान टीनेजर्स को, जैसे आप लोग हैं, वो बच्चे नहीं थे। खुदा बच्चों को क्यों मरवाएगा, और अगर मरवाएगा भी तो उसकी कुछ और वजूहात है। लेकिन वहां पर जो ओरिजिनल वतन में लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो नार है, NAAR, नार। तो सुनिएगा गौर से, खुदावंद फरमाता है अलीशा नबी से कि अगर तू मेरे कलाम पर अमल करेगा तो तू हमेशा जिंदा रहेगा, गो कि तू मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो खुदा ने अलीशा नबी के ऊपर ये जाहिर किया और उसके ऊपर ये बड़ा भेद खोला, और हमें उसने पहले बता दिया कि देखो मसीह आएगा, वो ये कहेगा, लेकिन उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल कैसा किया, अलीशा नबी जब मर जाता है, सैकड़ों साल गुजर गए, हजारों साल गुजर गए, वहां पर हड्डियां पड़ी हुई थी और हड्डियों के ऊपर एक ऐसा लाश का समा था कि बदबू आती थी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हड्डियां ऐसी कि किसी को कुछ मालूम नहीं होता। वहां पर जब गैर कौम की इस्राएल के साथ जंग हुई तो याद रखिएगा, वो गैर कौम का फौजी, नामख्तून फौजी, बेईमान फौजी मर गया। और उस फौजी को जब उस कब्र में फेंका गया, उस कब्र के अंदर जो हड्डियां थी वो अलीशा नबी की थी। तो याद रखिएगा, बाइबल फरमाती है मेरा कलाम ऐसा 2-धारी तलवार है जो तेरे बंद कूदे में से होकर गुजर जाता है। कूदा किन्नू कहते हैं, बस सुनते हैं या समझ भी रखते हैं। गूदा किसे कहते हैं? अच्छा, गूदा होता क्या है? लेख खाती जगह ये लेख ही होती है गूदा, बोन मैरो जिसे कहते हैं। हड्डी के अंदर जो गूदा है, खुदा का कलाम वहां पर भी बसा होता है। बाइबल मुकद्दस डेली कौन पढ़ता है? डेली 1 2 3 4 5 6 7 दुआ रोज कौन करता है?
یاد رکھیے گا دوستو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دعا ہے بہت ہے تے یاد رکھیے گا اے دوویں کام لازمی نے. اگر دعا جو ایک بھی کر دو نا تو کوئی فائدہ نہیں دے. دعا کرتے ہو بائبل نہیں پڑھتے، بائبل پڑھتے ہو دعا نہیں کرتے، کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا آپ کو، اور یہ دونوں ہی خدا ہے. دعا کرنے کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، اور بائبل پڑھنے کا مطلب ہے خدا کو پڑھنا. آپ یہ دونوں کام کریں گے تو آپ کی گاڑی آگے چلے گی، ورنہ کوئی ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. اب سنیے گا الیشا نبی کے ساتھ کیا ہوا. خدا نے کہا کہ میرا کلام بند کودے کودے بند بند کودے کودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. یہاں پر خدا نے ریئلٹی دکھائی. الیشا نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جب وہ غیر ایمان والا نامختون فوجی جو یہوہ کو جانتا بھی نہ تھا، جو رب الفواج کو جانتا بھی نہ تھا، جو قدیم الایام کو جانتا بھی نہ تھا، جو حی القیوم کو جانتا بھی نہ تھا، جب اس کو پھینکا گیا اس قبر کے اندر تو قبر کے اندر ہڈیاں الیشا نبی کی تھی. الیشا نبی کے ہڈیوں کے اندر خدا کا کلام، الیشا نبی کے کودے کے اندر خدا کا کلام. الیشا نبی جس قبر کے اندر تھا اس قبر کے اندر خدا کا کلام. وہ غیر قوم کا سپاہی جب اس ہڈیوں سے لگا تو وہ سپاہی زندہ ہو گیا، اور جب زندہ ہوا تو اس نے یقیناً یہوہ کے نعرے لگائے ہوں گے. یہاں پر یہ کلام ثابت ہوا کہ میرا خدا کہتا ہے کہ میرا کلام جو عمل کرے گا میرے کلام پر، جو میرے کلام کو کھا لے گا، جو میرے کلام کو پی لے گا، جو یسوع پر ایمان لے آئے گا، جو ڈیلی بائبل پڑھے گا، جو ڈیلی دعا کرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. کوہ کے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ایک بار اپنے لیے ہی زوردار تالیاں بجائیے. دوستو یاد رکھیے گا، اچھا اپنے لیے کیا ہے تو بہت ہی تالیاں بجائیے. تو سمجھئے گا اس بات کو کہ باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسی فضیلت رکھی، کیسی قدرت رکھی، کیسی محبت اور ایسا اٹریکشن کا ان کا ماحول تھا. لیکن دوستو آج ہمارا ایسا کام نہیں ہے. آج ہم اس سے بہت دور ہیں. آج ہم جاتے ہیں تو یہ کر کے جاتے ہیں کہ میرے کو ٹائم سیدھے میں چلا گیا، یا میرے کو ٹائم سیدھے چلو دعا کر لو، یا میرے کو ٹائم ہے چلو حمد و ثنا کر لو. اس طرح کا کام کوئی نہیں. آپ کو ہر ایک کام سے زیادہ خدا کو ترجیح دینی پڑے گی، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اور خاص کر جڑا انہاں دعا نال بھی بہت ہی جیڑی شانا محبت کردا ہوے نوکری، اپنی نوکری سے بھی زیادہ آپ کو پہلے خدا کو ترجیح دینی پڑے گی. ورنہ ساڈے چ تے انہاں چ جنہیں بھی مسیح کہندا ہے کہ تم ہونٹوں سے تو میرا نام لیتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اب جب بیٹے کو آپ دیکھتے ہیں تو بیٹا تو اس زمین پر آیا اور کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. میں اور باپ ایک ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. بیٹا آیا ہمارے لیے اتنی فضیلتیں اور رحمتیں برکتیں لے کر. بیٹے کے آنے سے، یسوع کے آنے سے فضل نہیں ہوا بلکہ فضل پر فضل ہوا. خدا نے ہم پر فضل کر دیا. اب تو کوئی دو رائے رہ نہیں گئی، فضل پر فضل ہو گیا. اب یسوع المسیح کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو اب سارے بخوبی واقف ہیں. ہم بات کر رہے ہیں تسلیث سے خداوندی باپ بیٹے اور روح القدس کی. میں آپ کو جس طرف لانا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ کے بعد ہم آئیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع المسیح کی زندگی کو آپ سبھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. وہ کیسے تھے. اب یاد رکھیے گا جب تک ہم ان کو اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے ہم ان جیسے بھی نہیں ہو سکتے اور نہ وہاں جا سکتے جہاں پر وہ ہے. اب مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح کی جب موت ہوئی، آپ زندگی پہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن جب موت ہوئی، ایسا خدا ہے یہ. یسوع المسیح خود خداوند خدا ہے. کیسے خدا ہے اور کیسے انسان ہے. وہ انسان بنا ہمارے کفارے کے لیے اور خدا ہے کیونکہ وہی ہمیں کفارہ دے سکتا ہے. اس کے نام کا مطلب ہی ہے کہ اپنے لوگوں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اس کے نام کا مطلب ہی نجات ہے. اب انسان اس لیے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے اور خدا اس لیے جب وہ 5000 لوگوں کو کھلاتا ہے. انسان اس لیے جب وہ کشتی کے اندر سو رہا ہوتا ہے اور خدا اس لیے جب ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے. انسان اس لیے جب وہ کشتی کے اندر شاگردوں کے ساتھ بات کرتا ہے اور خدا اس لیے جب وہ پانی کے اوپر چل کے جاتا ہے. انسان اس لیے جب سامری عورت کو کہتا ہے مجھے پانی پلا اور خدا اس لیے جو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. انسان اس لیے کہ جب سولے پہ کہتا ہے باپ مجھے معاف کر، اور خدا اس لیے کہ ڈاکو کو کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا. میں آپ کو کئی مثالیں 100 سے زیادہ دے سکتا ہوں.
جہاں پر یسوع ہی خداوند ہے اور یسوع ہی انسان ہے. یہ ایسا کائنات کے اندر پرسنالٹی ہے جو خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. کائنات میں اور کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں. اگر انسانوں میں کوئی انجدہ ہوتا تو خدا نے انسان بننے کی ضرورت نہیں سی. لیکن یاد رکھیے گا دوستو, ہم گر جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بپتسمہ لینے کے بعد ہم گناہ نہیں کرتے, تب بھی گر جاتے ہیں. تو ایک کامل ذات کو کفارہ دینا ضروری تھا اور وہ صرف اور صرف ذات خدا کی ہے. خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور خدا ساڈے لیے کی کرے؟ آج یہ کہنا ساڈی ہڈیاں چ درد, آج یہ کہنا ساڈی لکاں چ درد, آج یہ ساڈے کہنا ساڈے ٹھڈاں چ درد, ساڈے سر چ درد. سانو نیندر بڑی آندی ہے, سانو نیندر ہی نہیں آندی. ساڈے ہور کی مسئلے نے, کیا کیا مسئلے ہیں ساڈے؟ یہ مسئلے نے, ساڈے وہ مسئلے نے, ساڈے قرضے نے, ساڈیاں بیماریاں نے, ساڈیاں کمزوریاں نے. ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں یہ مسئلہ ہے. یسوع کے پاس جاؤ. سب سے بڑا مسئلہ میری اولاد نہیں ہے, میں یسوع کے پاس جاؤں گا. خدا مجھے اولاد دے. او بھائی اپنے مطلب کے لیے جانا ہے. مجھے شفا چاہیے, خدا کے پاس چلے جاؤ. مجھے بیٹا چاہیے, خدا کے پاس چلے جاؤ. مجھے بیٹی چاہیے, خدا کے پاس. اچھا جنہاں دا ایک ہو جاتا پر دوسرا نہیں ہوندا پھر ٹینشن. پھر جنہاں دے دو ہو جاندے نے تیجا نہیں ہوندا انہوں بھی ٹینشن. تے جڑے پھر 4-5 ہو جاندے پھر انہوں لتر ہی مار دے. پھر کہندے نے ہوا کیوں ہو گئے. یہ انسان کی اوقات ہے, حیثیت ہے. انسان کے دل کے حالات پتہ کیسے ہیں؟ پیدائش شیبہ پڑھیں. میرے دل دے خیال شروع سے پیڑے. انسان کے دل کے خیالات شروع سے برے ہیں, کیونکہ اس نے کبھی اس کو اس طرح جانا ہی نہیں جس طرح اولاد کو جانتا ہے, جس طرح ماں کو جانتا ہے, جس طرح باپ کو جانتا ہے, جس طرح نوکری کو جانتا ہے اور جس طرح پیسے کو جانتا ہے. اس نے کبھی اس طرح شدت کے ساتھ خدا کو ڈھونڈا ہی نہیں. تو آج فرق بھی تو دیکھیے نا آپ میں اور خدا کے لوگوں میں. خدا کے لوگ کون ہیں جن کا ذکر بائبل میں؟ ان کو اپنے ساتھ ریلیٹ کیجئے. ہم ان کی جتی کی مٹی کے گند کے برابر بھی نہیں ہیں. ہماری اوقات یہ ہے کہ بنے پھیلنے ہے کیا ہم مسیح ہیں. مسیح آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ بلے بلے جو مرضی کرتے جاؤ. ہماری محبت کا تقاضا پیسہ ہے ہی نہیں. ہم باپ کو زیادہ محبت کرتے, ماں کو کرتے, نوکری کو کرتے, پیسے کو کرتے. ابھی نوکریاں 6-6 گھنٹے کرتے, نوکری 8-8 گھنٹے کرتے. اور اگر پوچھوں بائبل کتنی پڑھتے یا دعا کتنی کرتے تو کوئی نہیں ہے. محبت کا تقاضا ایک ہی ہے کہ آپ اس کو وقت کتنا دیتے ہو. وقت جس کو زیادہ دیتے ہو آپ محبت بھی اسی سے زیادہ کرتے ہو. اکثر لوگ پیکج چلاتے ہیں ساڈے نوجوان, تو جتنا ٹائم زیادہ دیتے ہو اتنی محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ ہے بڑی آسان چیز ہے. آسان جاتے ہیں میں ایک ہے وہ کہہ رہے مثال دے رہے ہیں. ماں کے ساتھ ٹائم گزارتے تو ماں سے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ باپ کے ساتھ ٹائم گزارتے تو باپ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ بیوی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو, بچوں کے ساتھ نوکری پہ ٹائم گزارتے تو پیسہ ملتا ہے کہ نہیں؟ کہیں نہ کہیں مطلب جڑے ہوئے ہیں. تو خدا کے ساتھ تبھی جانا ہے جدو یہاں تے سانو کوئی مصیبت ہوئے یا پریشانی ہوئے یا بچہ نہیں ہو رہا یا پیسے نہیں ہے یا قرضے کے اندر ڈوبے یا ہم بیمار ہیں یا ہم کمزور ہیں. او بھائی شافی کو ڈھونڈو. شفا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ شافی کو ڈھونڈیے. آپ مقدس پولس رسول کو دیکھیے, مار مار کے اس کی گردن توڑ دی, اس کے کمر توڑ دی. اور کسی کو جب سنسار کیا جائے نا, پتھر کے اندر گولی نالوں بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اتنے پتھر مارے اور بائبل پڑھ کے دیکھیے کتنی بار وہ سنسار ہوا, کتنی بار اسے بیت لگے اور کتنی بار وہ خطروں میں رہا. لیکن یاد رکھیے گا اس نے کبھی یہ نہیں کہا خدا مجھے اے بھی شفا دے دے, اے بھی شفا دے دے. قید میں تھا کاٹ کے اندر, تو یسوع المسیح سے اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند مجھے قید میں سے نکال. اس نے کہا مجھے قید تو ہونا ہی ہے, قید تو میں ہوں گا, لیکن اے خداوند میں قید میں بھی تیری خوشی کرتا ہوں. میں خوش ہوتا ہوں کہ تیرے وسیلہ سے میں نے مصیبت اٹھائی. اور وہ خوشی کے گیت کرتے اور دعا کرتے. اور میرے یسوع کو دیکھیے, میرے خدا کو دیکھیے, میرے روح القدس کو دیکھیے. وہاں پر جب آ جاتا ہے, براجمان ہو جاتا ہے, تو زلزلہ آ جاتا ہے, قید خانے کی نیز ہل جاتی ہے. اور جب جہاں یسوع آ جاتا ہے وہ قید خانہ بھی عبادت خانہ بن جاتا ہے. ہاللویا, ہاللویا. خداوند یسوع المسیح کے جلال کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. ٹھنڈی تالیاں نہیں, ذرا طاقت کے ساتھ تالیاں. دوستو یسوع المسیح کی موت پر دیکھیے کتنے بڑے معجزات ہوئے. یسوع المسیح جب مر گئے, کائنات کا ایسا واحد نجات دہندہ, ایسا معبود, ایسا الہ, ایسا خدا ہے جس کے مرنے پر معجزات ہو جاتے ہیں.
اب جب یہ مرا تو پہلے تو سورج نے اپنا منہ چھپا لیا اور گپ اندھیرا ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ زلزلہ آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ قبروں کے منہ ہٹ گئے. قبروں کے اوپر جو اوپر بنیادیں رکھی ہوئی تھی یا قبروں کے منہ کھل گئے. آپ دیکھتے قبریں تڑپ گئی. اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ مقدسین جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. مقدسین جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. ایسا زندہ خدا ہے جس کے مرنے پر بھی معجزات ہوتے ہیں. ایسا زندہ خدا جو اپنی جان دیتا ہے چلا کر تو تب بھی معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں خداوند کی تیسری پرسنالٹی پر اور وہ ہے خدا روح القدس. خدا روح القدس کنوں کنوں چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے سکتے ہیں. اس میں پوچھنا نہیں ہے میرے کو. دے سکتے جواب. کنوں کنوں چاہیے؟ سب نے چاہیے. ویری گڈ. اچھا لے کر کرنا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں بھی دی. یہ بھی لکھی ہوئی ہیں, یہ بھی لکھی ہوئی ہیں. لے کر چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر مجھے خدا کا روح ملے تو میں مردے زندہ کرنا چاہتا ہوں. اور کوئی خدا کا روح جب آپ کو ملے گا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ینگسٹرز کیا کرنا چاہیں گے خدا کا روح جب ملے گا؟ جی ہنسنا چاہیں گے. یاد رکھیے گا دوستو, ہمارے لوگ یہاں تے تانوں کچھ نہیں پتا تے یہاں تسی مس لے تے پتا تانوں سارا ہے تے تسی دوسرے آپشن آ لے ہو. خیر سنیے گا, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا روح مل جائے تو ہم مردوں کو زندہ کر دے. خدا کا روح مل جائے تو ہم غیر زبان بولے. خدا کا روح مل جائے تو ہم روحوں کا امتیاز کر سکے. خدا کا روح مل جائے تو ہم معجزات کرنا شروع ہو جائے. خدا کا روح مل جائے تو ہم شفا دینا شروع ہو جائے. کیا یہی کام ہے خدا کے روح کا؟ اور کوئی کچھ اگر بیان کرنا چاہے میرے ساتھ ایک آیت مقدسہ دیکھیے گا. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب, مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے. اب یہاں پر لفظ جو آیا ہے گواہ, اگر آپ اس کو اوریجنل متن میں آپ دیکھتے ہیں یونانی زبان کے اندر جس میں بائبل اوریجنل لکھی گئی, ہمارے پاس ترجمہ ہے, اور جب آپ اوریجنل متن کے اندر دیکھتے ہیں یونانی زبان کے اندر تو وہاں لفظ آیا ہے مینٹیریو, اور مینٹیریو کا مطلب ہے شہید ہونا. کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ مرنا. کون کنوں چاہیے گا خدا کا؟ کون کوئی نہیں کہے گا, سب کو چاہیے. کنوں چاہیے؟ مرنا پڑے گا. پھر مرنا کیسے پڑے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کے لوگ جن کے اندر خدا کا روح تھا ان کے ساتھ ہوا کیا کیا. یہ بائبل میں سے ساری فائنڈنگ سے آپ بھی نکالیے گا, آپ بھی پڑھ لیجئے گا. خدا کے لوگ جب خدا کا روح لیتے تھے تو ان کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ بے عزت ہوئے, انہوں نے مکے کھائے, وہ بیمار ہوئے, وہ کمزور ہوئے, وہ بھوکے رہے, وہ پیاسے رہے, وہ ننگے رہے, وہ آوارہ پھرتے رہے, وہ مصیبتیں اٹھاتے رہے, لوگ انہیں برا بھلا کہتے رہے, وہ بدنام ہوئے, ستائے گئے, گرائے گئے, اکیلے رہے, کوڑے کھائے, قید میں رہے, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں موت کے خطروں میں رہے, انہیں بیٹھ لگے, انہیں سنسار کیا گیا, جہاز ٹوٹنے کے خطروں میں رہے, سمندروں کی مصیبت میں رہے, دریاؤں کے خطروں میں رہے, غیر قوموں کے خطروں میں رہے, اپنے بھائیوں کے خطروں میں رہے, بیاباں کے خطروں میں رہے, آگ میں پھینکے گئے, تلواروں سے چیرے گئے, آروں سے چیرے گئے, بیر بکریوں کی کھالوں میں انہیں ڈال کر انہیں مار دیا گیا, جنگلوں میں مارے گئے, گاروں میں مارے گئے, الٹی صلیبیں دے کر مارا گیا, ان کی گردنیں کاٹی گئی اور بھوکے شیروں کے آگے ڈالا گیا, اور آخر میں ہماری ماؤں بہنوں کے 2-2 سال کے بچے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں چیر دیے گئے. یہ ہے جب خدا کا روح آپ کو ملتا ہے. آپ کو یہ تعلیم کوئی بھی نہیں دے گا بھائی. کسی چرچ میں چلے جائے, دنیا کے کسی چرچ میں چلے جائے, آپ کو یہ تعلیم کوئی نہیں دے گا کہ خدا کا روح جب چاہیے تو تب آپ کو شہید ہونا ہے. آپ جب خدا کے کلام کی گواہی دیں گے تو آپ کو اپنے گھر والے مار دیں گے. کیا آپ نے متی 10 نہیں پڑھا کہ باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا, ماں بیٹی کی اور بیٹی ماں کی, ساس بہو کی اور بہو ساس کی. کیا یہ جھوٹ ہے؟ آپ
اندھیرے کے اندر ایک روشنی کی کرن تو جلا کر دیکھیے، سب سے پہلے بجھانے والے آپ کے گھر والے ہی ہوں گے۔ ایک ڈاکو آیا پادری، چنگے بولے تھے چلن دیا، باپ دادا تو چلتا آ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے چرچز کے اندر، ہوتا کیا ہے ہمارے عبادت خانوں کے اندر؟ کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے، گر جاتا مرکی تو دورہ پہ آئے، او ہو روح آ گیا، روح آ گیا، نچو نچو، ناچنے پر کہتے کہ خدا کا روح اس کے اندر ہے، غیر زبان بولتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کا روح اس کے اندر ہے۔ کوئی بت بنا رہا ہے، کوئی تصویریں لگا رہا ہے، کوئی روزریاں پڑھ رہا ہے۔ میرے 100 سے زیادہ پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، عقل مند ہے آپ سارے ہی، تو پھر سنتے جائیے۔ سینٹا کلوز جو ہے یہ شیطان کی جو ایسی پرچھائی ہے جسے ہم دسمبر کے منتھ میں خوب مناتے ہیں۔ کرسمس درخت ہو گیا، مقدسہ ماں مریم کے آگے دعائیں کرنا ہو گیا، روزری پڑھنا، روزری کا 5واں بیچ کیا مقدسہ ماں مریم کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور آسمان پر اس کی تاج پہنچی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر مسلمان ساڈے بھن بھرا صحیح کہندے نے ایک خدا ہے اور یہ ملکہ ہے، تو پھر انہوں کا ملاپ ہوا تو یسوع پیدا ہوا۔ ان کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ شیاطین تو ہم خود ہی ہیں جو اندر تعلیمیں الٹی لے کر بیٹھے ہوئے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں خدا کی ماں کہا جاتا ہے انہیں، جب سلام مریم پڑھا جاتا ہے، پھر آسمان کی ملکہ۔ آسمان کی ملکہ آپ کو پتہ ہے یرمیہ کی کتاب، حزقیل کی کتاب اور یسعیاہ کی کتاب میں آسمان کی ملکہ کسے کہا گیا؟ آستر ملکہ، جو استرات دیوی کو کہا گیا، جو شیاطین کی ماں ہے۔ شیاطین کی ماں کو آسمان کی ملکہ کہہ کر اس کی پوجا ہوتی تھی، اور ہم آسمان کی ملکہ کسے کہتے ہیں؟ کیا بائبل نے کہا کہ کسی کو آسمان کی ملکہ کہو؟ کیا خدا نے کہا کیا پیسہ کرو؟ تو یاد رکھیے گا مرکزیت ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا تو جھوٹ ادھر پٹ سے ہی بولا جاتا ہے، جھوٹ آپ کے سامنے سے بولا جاتا ہے۔ اور آپ اور میں ٹرک دی بتی پیچھے نہیں دن لگے ہوں، لگے جانے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ خداوند ہم نے تو تیرے لیے یہ کام کیا، ہم نے تو تیرے نام سے یہ کام کیے، ہم نے تو تیرے نام سے یہ کام کیے۔ تو کہے گا بدبختو و بدکارو میری نظر سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ پھر پرفضل انہیں کہا جاتا ہے، پرفضل زندہ خدا کو کہا جاتا ہے۔ بت بنائے جاتے ہیں، مجسمے بنائے جاتے ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں، مورتیاں بنائی جاتی ہیں، بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ فادر پوپ، خدا نے کہا متی رسول کی انجیل میں تیرا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، تو زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ بنانا۔ ساڑھے لکھاں باپ نے پتہ نہیں کتنا کچھ ہوا بچہ گزران کا۔ سبت ہفتے کا ہے، اس کو اتوار کر دیا۔ عشاء روانی کے اندر بچوں کو شامل کیا جاتا ہے، فادر کنفیشن کیے جاتے ہیں، انسانوں کے اندر کنفیشن کیے جاتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کو مقدس پطرس کو پہلا پوپ بنا دیا، کوئی ذکر نہیں ہے بائبل میں، سب مرکزی آیت یاد رکھیے گا۔ ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، مردوں کی عید منائی جاتی ہے، اس کے بعد قربانی کا گوشت آگے لا کر کہا جاتا ہے باپ بیٹا کرو دکھا لو۔ 10 حکموں کے اندر 3 ایسی بڑی تبدیلیاں کی گئی جو نہ آپ کو پتا ہے، نہ آپ کی نسلوں کو پتا ہے، اور نہ کبھی پتا چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو کبھی بائبل پڑھی، تو نہ پڑھیں گے تو پھر آگے چلی جا کسے جانا ہے؟ جانا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی خدا کا کلام پورا ہی ہونا ہے، اور ساتھ جا کے ٹینشن مت لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بہت ساری فائنڈنگز ہیں، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کیا کیا چل رہا ہے آج ہمارے گھروں کے اندر۔ آج ہمارے پانی مسا کر کے دے رہے شادیوں کے اوپر۔ آج کل ایک رواج چلا ہے، کبھی ساڈے لوگ کہتے ہیں میتی مائیا نہ کرو، ہندوا دی رواج ہے۔ کنا دی رواج ہے؟ اب کہتے ہیں کہ چلے میتی مائیا کر لے، لیکن دولہے دلہن کو کیا کرتے؟ مسا کرتے، تیل کے ساتھ کیا کرتے؟ ان کو نہ عقل ہے نہ موت ہے، اور پادری اور پاسبان جو ہے وہ مسا کر کے منڈ دیتا ہے لوگوں کو۔ کیا بائبل نہیں پڑھی انہوں نے؟ مسا کسے کیا جاتا ہے؟ بائبل مقدس پڑھے تو ایک بادشاہ کو مسا کیا جاتا ہے، سردار کاہن کو مسا کیا جاتا ہے، اور خدا کے نبی کو مسا کیا جاتا ہے۔ اوہ پادری صاحب کوئی نہیں، گانا چل رہا ہے، گانے بند کرو، خوشی کا ماحول ہے، گیت لاؤ تے گیتا تے کی کریں گے؟ ارے گیتوں پہ ناچتے۔ ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ یسوع تمہیں کچھ نہیں کرے گا بلکہ ڈنڈے مار کے آگ میں پھینکے گا۔ کیرل میں اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں، راتوں کو جائیے ان سوروں کے ساتھ جائیے، پھر کہتے ہیں ساری بچیوں کو لے گیا۔ کیا یوحنا 13 باب میں خداوند نے نہیں فرمایا؟ یوحنا 13 باب اس کی 13ویں آیت میں کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو سو خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ جب مجھ استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض بنتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ کنے نے جڑے کسی نے پیر بھی دھوتے ہیں آج تک؟ پچھلے سال کسی نے دھوئے ہوئے، اس سسٹر گزرا ہے، اس سسٹر پہ کس نے کسی کے پاؤں دھوئے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ بس بولیاں لگتی ہے چرچز کے اندر، فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے۔ اس کے بعد گیتوں کے اندر بھی شیاطین کا نام لیا جاتا ہے۔ سدرک میں عبد النجوم بالدی اگ وچ پایا۔
बाइबल मुकद्दस फरमाती है, एक हनन्या, एक इज़राइल और एक मिसाइल, इन सभी के नामों के मतलब याहवे एलोहिम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई है, ये 100 से ज्यादा है। चर्चिस के अंदर से शैतानियत उठती है। मर्द मर्द की शादी, औरत औरत की शादी क्या हो रही है? मस्जिदों में हो रही है, मंदिरों में हो रही है, वो भाई चर्चिस के अंदर हो रही है। मर्द मर्द की शादी, औरत औरत की शादी चर्चिस के अंदर हो रही है। लेकिन हम यीशु के बेटे हैं। क्या है? यीशु के बेटे हैं। अपने आप को शैतान का टोला नहीं समझेंगे। ये जितने भी हैं, ये 100 से ज्यादा हैं, और ये जितनी हरकतें करते हैं, आप मरकजी आज समझ लीजिए, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का। अगर कोई डिबेट करना चाहे, ऑनलाइन व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं हजारों की तादाद से, अगर कोई डिबेट करना चाहे तो वो मेरे घर पे आए या मैं उसके घर पे जाता हूं, या वो अपने चर्च में इनवाइट करें लोगों के सामने, ताकि सच्चाई का पता चले। हमारी मासूम भेड़े, जिक्रिया की किताब में लिखा है, जब तुम मेरी मासूम भेड़ों को गुमराह करोगे तो मैं तुम्हारी नस्लों को चीर डालूंगा। ये झूठे नबियों को कहा गया, यानी हम जैसे लोगों को जो गलत तालीम देते हैं, हम जैसे लोग जब आपके सामने आएंगे और आपको ऐसी तालीम देंगे जिसका बाइबल के अंदर जिक्र नहीं, तो हमारा बाप शैतान इब्लीस है और हम अपनी ही तरफ से कहे जा रहे हैं। हमारा बाप शैतान इब्लीस और हमारा बाप भी वो है, अगर हम बाइबल से बाहर होकर तालीम देते हैं। कभी आज तक किसी ने क्या कि रूल कुदुस ले लो तो मनादी करके मरना है तुम्हारा, कोई नहीं कहता। रूल कुदुस ले लो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। रूल कुदुस ले लो, आप मौजज़ात करोगे। रूल कुदुस ले लो, आप ऐसे बड़े बड़े शिफाइया प्रोग्राम करोगे कि इतने बड़े मजमे होंगे कि कोई बंदा भी नहीं गिन सकता। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदा का रूह आपको और हमें दिया गया। इस जब आयत मुकद्दसा को ओरिजिनल मतलब में देखते तो लफ्ज लिखा है मैंटीरियो, लफ्ज लिखा है मैंटीरियो, यानी कि हमें खुदा का रूह लेना है शहीद होने के लिए। जब आप मसीह की गवाही देंगे तो सबसे पहले मुखालफत आपके घर से उठेगी, वो उसके बाद बाहर से उठेगी। पहले यहूदिया, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक। तो दोस्तों याद रखिएगा, खुदा का रूह लीजिए। खुदा के रूह में बड़ी कुदरत है। खुदावंद ने जब अपना रूह नाजिल किया तो खुदावंद ने बड़े बड़े सूरमाओं को मसा किया। खुदावंद ने जब अपना रूह नाजिल किया तो इसलिए नहीं किया कि आप बस बड़े बड़े कोठियां बना लें और बड़े बड़े बैंगलोस बना लें। खुदा ने जब अपना रूह नाजिल किया तो मछेरे अपने कारोबार छोड़कर, जो माहीगीर थे वो अपना कारोबार छोड़कर आदमगीर बन गए। वो लोगों को पकड़ना शुरू हो गए, जाल फेंकते थे वो खुदा के कलाम का। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदा का रूह आप में तब होगा जब आप खुदा से वाकिफ होंगे। खुदा का रूह आपके अंदर तब होगा जब आप दुआ करेंगे। खुदा का रूह तब होगा जब आप किसी की रूह बचाएंगे। नहीं बचाएंगे तो बचनी तेरा डीवीडी है। हम लोग बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को मजाक समझते हैं, लेकिन याद रखिएगा असी मर कब हो जाइए सानू नहीं पता। हम मर कब जाएं ये किसी को भी नहीं पता। हमने बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की है, ये होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, भावे काल नहीं मार जाओ, क्या फायदा। इतनी बड़ी प्लानिंग्स बनाई लेकिन खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा। सो खुदा के कलाम को पढ़िए, जिंदा खुदा को अपने अंदर लीजिए। यही जिंदा खुदा है, यही जिंदा खुदा है जो हशमतें, बरकतें, फजीलतें, रहमतें और इंसान को जमीन से उठाकर तीसरे आसमान पर ले जाता है। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकतें। पाक रूह लीजिए, खुदावंद के आगे झुकिए, रो रो कर मांगिए, खुदावंद आपको देगा, क्यों ना देगा। और जब देगा तो याद रखिएगा आपको मुनादी करनी है। मुनादी तभी करेंगे जब आपने खुद कलाम को पढ़ा होगा और जाना होगा। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं आखिरी दुआ के लिए दरख्वास्त करता हूँ सिस्टर जी से कि आज के तमाम कलाम खुदा के लिए और लोगों के लिए दुआ की जाए।